بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کیا ہے؟ اللہ کے ہاں باقاعدہ چیمبر میں جا کر وہاں پر سودے ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی کیا صورتحال ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، کیسے ہوگا۔ اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی مجرم جرم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو، انصاف ہو، لیکن جب میرے ہاتھ میں انصاف کا ترازو آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، تو اوپر سے لے کر نیچے تک انصاف ہی انصاف ہو۔ ہر ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين إن الذين يكفرون بآيات الله، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور اللہ کے نبیوں کو شہید کرتے ہیں، بغیر حق ناحق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور ان کو بھی قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، من الناس، لوگوں میں سے، فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، پس ان کو خوشخبری دے دیجئے دردناک سزا کی۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی ہیں وہ لوگ جن کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں۔ وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی مددگار۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 اور 22 سے۔ گزشتہ آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ کے احکامات کا انکار کرنے والوں کا ذکر فرمایا، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہیں، تو پروردگار عالم جلد حساب لینے والے ہیں۔ اب اسی سلسلے کو آگے پروردگار عالم نے بیان فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ۔ انکار ایک ہے زبان سے انکار کرنا، صریح کفر ہے یہ، اور ایک ہے شک اور تردد کا انکار کہ پتہ نہیں ایسا ہے یا نہیں ہے، ہوگا نہیں ہوگا، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ شک اور تردد ہے۔ اور ایک ہے انکار منافقت کا، اور ایک ہے عملی انکار۔ زبان سے انکار تو نہیں کرتا لیکن عمل بھی نہیں کرتا۔ اگر ہم کسی آدمی سے کہیں یا اپنے بچے سے کہیں یا شاگرد سے کہیں، ملازم سے کہیں فلاں کام کر دیں، وہ زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن کرتا بھی نہیں ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ عملی انکار ہے۔ تو آج عملی انکار کی کمی کوئی نہیں ہے، زبانی انکار تو الحمدللہ نہیں ہے، لیکن عملی انکار کی کمی بھی کوئی نہیں ہے کہ زبان سے تو اقرار ہے لیکن اعضاء اور جوارح سے عملی طور پر وہ اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لانے سے گریز کرتے ہیں۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اور وہ انبیاء علیہم السلام کو نعوذ باللہ شہید کرتے تھے ناحق، کیونکہ پیغمبر کو جب یہ شہید کرتے تھے تو وہ ہوتے ہی ناحق شہید تھے، ان کے قتل کی کوئی وجوہ، ان کے پاس کوئی دلیل، کوئی وجہ نہیں تھی، لیکن رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں ایک ایک دن میں بنی اسرائیل نے 43 انبیاء علیہم السلام کو شہید کیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، قیامت کے دن سب سے سخت ترین سزا اور عذاب اس شخص کو ہوگی
جس نے نبی کو قتل کیا یا جس کو نبی نے قتل کیا. جس نے نبی کو شہید کیا سب سے بڑا جرم ہے، اور جب نبی نے کسی کو قتل کیا تو پھر وہ شخص قتل ہونے کے لائق تھا، وہ اتنا بڑا مجرم تھا کہ پیغمبر تو اللہ کی عظیم رحمت ہوتے ہیں. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں رحمت مہدات، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور اس کا ہدیہ ہوں تمہارے لیے. تو جب رحمت کی طرف سے اتنا سخت رد عمل سامنے آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت بڑا مجرم ہے. تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ. اور پھر انبیاء علیہم السلام کے جو پیروکار تھے، جب انہوں نے نیکی کا درس شروع کیا، نیکی کا حکم کیا، برائی سے روکتے رہے، تو انہوں نے کہا تم کون ہوتے ہو؟ 170 آدمی ایک ہی لمحے میں شہید ہو گئے، صرف اس بنیاد پر کہ یہ عدل اور انصاف کی بات کرتے ہیں. قسط انصاف کو کہتے ہیں، کہ یہ کہتے ہیں بھائی عدل کرو، انصاف کرو، اور یہ انصاف کا خون کرتے ہیں، انصاف کو قتل کرتے ہیں. رسول اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم مت کرو. یہ انصاف آج کہیں بھی ہم اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے، اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے. ان لنفسک علیک حق وان لاہلک علیک حق ولزوجک علیک حق. رسول اللہ مبارک فرماتے ہیں آپ کا اپنا آپ پر حق ہے. ہاں، ہماری اپنی ذات کا ہمارے اوپر حق ہے، ہم وہ حقوق ادا نہیں کر رہے. یہ جو نعوذ باللہ ہم جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، دنیا میں اپنے آپ کو جلانا جائز ہے تو آخرت میں جلانا پھر جائز ہے. یہ ظلم ہے. اسی طریقے سے گھر والوں کو ہم تو چاہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم نمازی ہوں اور گھر والے کیا ہوں، وہ جیسے مرضی رہے. تو انصاف، اعدلوا هو اقرب للتقوی، عدل اور قسط یہ دونوں ہم معنی لفظ ہیں. رب العالمین فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، جو انصاف کی بات کرتے ہیں اور انصاف کو عام کرو، عدل کرو، تو پھر یہ عدل نہیں کرتے نہ آپس میں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، ماپ تول انصاف کے ساتھ کرو. جب ہمارے ہاتھ میں ترازو آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو، انصاف ہو. لیکن جب میرے ہاتھ میں انصاف کا ترازو آتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ پھر اوپر سے لے کر نیچے تک انصاف ہی انصاف ہو ہر اعتبار سے. تو لیکن یہ کیا ہے؟ انصاف کو جو انصاف کرنے والے ہیں یا انصاف کی بات کرنے والے ہیں ان کو کہتے ہیں ان کو راستے سے ہٹا دو. فبشرہم بعذاب علیم. اور ان کے لیے آج ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا لکھا وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. آیت تو لکھی ہوئی ہے پر عمل کیا ہے؟ ہاں باقاعدہ چیمبر میں جا کر وہاں پر سودے ہو رہے ہیں کہ ہاں بھائی کیا صورتحال ہوگی، کیا معاملات ہوں گے، کیسے ہوگا. اگر یہ نہ ہوتے تو کوئی مجرم جرم کرتا؟ جب مجرم کو پتہ ہوتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. لیکن انصاف نام کی چیز نہیں ہے ہمارے ملک میں. اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع ہو گئے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وما لہم من ناصرین، اور ان کے لیے آخرت میں کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا. آگے اہلی کتاب کا مزید تذکرہ انشاءاللہ زندگی رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن
وادخلنا الجنت بالقرآن۔ الہ العالمین ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین تیری رحمت کی جھڑیاں لگیں پروردگار، اپنے برتنوں کو سیدھا کر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تیری رحمتوں سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین۔ یا الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پوری امت کی بخشش فرما، پوری امت کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرما، ہم سب کو راہ راست پر استقامت عطا فرما۔ الہ العالمین پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ سب کی جائز ضروریات کو خدا نے غیب سے پوری فرما، سب کی مشکلات کو حل فرما۔ ہر قسم کی اللہ ظاہری باطنی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، وباؤں اور آفات اور بلیات سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین یا اکرم الاکرمین اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، رسول اللہ مبارک کی ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دین پر چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما، یا اللہ اپنی نااہلی کی وجہ سے ہمیں اپنے دین سے محروم نہ فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ ونبیک المرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔